اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تین صورتیں ہیں، سورۃ النصر ہے، سورۃ لہب اور سورۃ الاخلاص۔ پہلی صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے، اور باقی دو مکی۔ قرآن حکیم کی اس موجودہ ترتیب میں یہ صورتیں سورۃ کافرون سے لے کر لہب تک تینوں صورتوں کی جو بنیادی ترتیب قائم کی گئی ہے وہ ایک مکمل نظام اور غلبے کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ سورۃ الکافرون میں کافروں سے مصالحت کا انکار کر کے انہیں الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، آئندہ سے ہمارا نظریہ الگ، ہماری جماعت الگ، ہمارا سسٹم الگ اور تمہارا سسٹم الگ۔ تمہارا سسٹم تمہارے لیے ہے، اس کا نفع و نقصان، اس کے نتائج تمہیں بھگتنا ہے، اور ہمارا بھی اپنا ایک مستقل سسٹم ہے، اور میں اس سسٹم کے مطابق ہی کام کروں گا۔ تو نظاموں کی جنگ کا اعلان کر دیا گیا کہ ظلم و کفر کا سسٹم، اس کا جو بھی نفع نقصان ہے تم جانو، تمہارا کام جانے، اور میں نے اپنے لیے جو دین اور سسٹم طے کیا ہے اس کا نفع میرے لیے ہے، میری جماعت کے لیے۔ تو کفر اور ظلم کو للکار کر علیحدگی کا اعلان کر دیا گیا اور اسے الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں مکے کے ان مشرکوں کو واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنے سسٹم کی علیحدگی کا اعلان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جب ایک مخلوط معاشرہ ہو تو غالب سسٹم کوشش کرتا ہے کہ اس کے خلاف جو بغاوت پیدا ہو رہی ہو تو اس کو کسی طریقے سے رام کر کے سسٹم کا اعلی کار بنا لے، سسٹم کے لیے استعمال کرے۔ اس وقت انقلابی جماعت کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سسٹم، اپنے نظام فکر و عمل کی علیحدگی کا اعلان کرے، ان سے بالکل الگ ہو جائے، اپنی فکری، سیاسی اور معاشی تینوں طاقتوں کو الگ مجتمع کرے، اور پھر اس سسٹم کے خلاف باقاعدہ مزاحمتی عمل شروع کر دے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں انہیں چیلنج کر کے الٹیمیٹم دے کر کہا لکم دینکم ولی دین، اب ہمارے تمہارے درمیان ٹکراؤ ہوگا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ اگرچہ سورۃ العلق میں بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اگر یہ اس ظلم اور کفر سے، طاغوتی نظام سے باز نہ آیا تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیے جائیں گے، لنصفعن بالناصیہ،
اور وہاں چیلنج بھی کر دیا گیا تھا کہ فلیدع نادیہ، لے آؤ اپنے دار الندوہ کے شریک درباری حالی موالی، سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنی تیار کردہ سیاسی پیادے تمہارے مقابلے میں اتاریں گے۔ وہاں ایک نظریہ دیا گیا تھا، اور یہاں صاف طور پر علیحدگی کی جو وضاحت ہے وہ بھی کر دی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بالکل دو ٹوک انداز میں ان سے کہہ دیا گیا کہ صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تمہارا نظریہ اور ہمارا نظریہ اور۔ چنانچہ اس کے بعد یہ اب تضاد ہونا ہے، ٹکراؤ ہونا ہے۔ ٹکراؤ کے نتائج کیا ظاہر ہوئے وہ سورۃ النصر میں بیان کیے گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے 10-11 سالوں میں جو مدینہ منورہ میں پہنچ کر اقدامات کیے ہیں کہ اپنا الگ سسٹم بنایا، اپنی حکومت قائم کی، اپنا نظام بنایا، اور پھر اس سسٹم کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کہ وہ تمام تر اقدامات کیے جو دشمن کی طاقت کو توڑنے کے لیے ضروری اور ناگزیر تھے۔ جب یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا تو آپ مدینہ منورہ پہنچے، اپنی طاقت اور قوت اکٹھی کی، اور اسی دن سے فیصلہ ہو گیا کہ مکے کی ریاست کو توڑنا ہے۔ ریاست کی طاقت سیاسی اور معاشی قوت سے ہوتی ہے، اور مکے کی تمام تر سیاسی طاقت کا دار و مدار ان کی اقتصادیات اور معاشیات پر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غور فرمایا تو دیکھا کہ ان کی سیاسی طاقت کے پیچھے یہ اقتصادی طاقت ہے۔ چنانچہ ابو سفیان وہ قافلہ لے کر جو شام سے مکہ آ رہے ہیں، اور اس میں تمام مکے والے سرداروں کا مال ہے، اس کو اگر روک لیا جائے تو دشمن کی شاہ رگ دبائی جا سکتی ہے۔ کسی کو بھی شکست دینے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس کی اقتصادی شاہ رگ دبا دو، اس کی اقتصادی قوت ختم کر دو۔ بھوکا ننگا ہوگا تو خود بخود اس کی سیاسی طاقت بھی دھڑام سے گر جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر اپنی جماعت کو تیار کیا کہ وہ قافلہ جو شام سے آ رہا ہے اس کو پکڑو، اس کا راستہ روکو۔ 313 صحابہ کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اقتصادی طاقت کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ادھر مکے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری تو تمام تر چودراہٹ اور سیاسی طاقت کا دار و مدار اس قافلے پر ہے، سب کا سرمایہ وہاں ہے، سرمایہ کے ساتھ مال وال، یہ سرمایہ ڈوب گیا تو اگلا پورا سال ہماری اقتصادی طاقت زیرو ہوگی، اور اقتصادی طاقت کمزور ہوئی تو سیاسی طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ ابو جہل بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے مصیبت ہے اگر ہمارا قافلہ لٹ گیا تو، اسی لیے ایک ایک بندے کو مکہ سے اٹھا کر بدر کے موقع پر لایا اور یہاں پہنچایا بدر میں۔ تو پہلی نصرت، پہلی کامیابی، پہلی فتح غزوہ بدر میں ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا ارادہ تو ایک آسان ٹارگٹ تھا کہ 70 آدمیوں کا قافلہ، اس کے ساتھ مکے والوں کی مال و دولت، اقتصادی شاہ رگ دبانے کا تمہارا ارادہ تھا۔ تم تو اس قافلے کی طرف تھے جو مسلح نہیں تھا، لیکن اللہ کا ارادہ ہوا کہ یہ لمبا پروسیس ہے، اقتصادیات دبائیں گے، سیاست کمزور ہوگی، تو پھر اللہ نے کہا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ سیاسی طاقت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اسی لیے
مکے کی اس طاقت کو بدر میں لا کھڑا کیا ابو جہل نے۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ حق ثابت ہو جائے اور کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ جو تم نے الٹیمیٹم دیا ہے اس میں جو حکمت آپ نے اختیار کی ہے کہ معیشت کو کمزور کر کے سیاسی طاقت کا مقابلہ کیا جائے، اللہ نے کہا کہ اس سے آگے بڑھو، اور اس وقت اسی لمحے اس کی سیاسی طاقت کا خاتمہ کرو۔ تو پہلی فتح بدر کے موقع پر ہوئی۔ فتوحات کا یہ سلسلہ، یہ جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا، لڑائی کا یہ عمل غزوہ بدر سے فتوحات کی شکل اختیار کرتا ہے، اور فتح مکہ تک کا پورا تسلسل اس فتح کی ایک بے نظیر تاریخ ہے۔ اسی فتح کا یہاں اعلان کیا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آئی اور فتح ہوئی، فیصلہ ہوا۔ یہ فیصلہ بدر میں بھی ہوا، احد میں بھی ہوا، خندق میں بھی ہوا، اور صلح حدیبیہ میں بھی اللہ نے اس کو فتح قرار دیا، اور فتح مکہ یہ اس کا نقطہ عروج ہے کہ پورا جزیرۃ العرب دو طاقتوں کی لڑائی کو دیکھ رہا تھا کہ جب یہ اعلان کر دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا سسٹم تمہارے لیے، میرا سسٹم میرے لیے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سسٹم مدینہ منورہ میں قائم کیا تو اس وقت آپ کا ٹارگٹ صرف اور صرف مکے کا سسٹم تھا کہ مکے کے اس سسٹم کو توڑا جائے۔ ارد گرد کے قبائل کو آپ نے نہیں چھیڑا کیونکہ وہ ہدف نہیں تھے، اور جزیرۃ العرب کی اس قومی ریاست میں تمام لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ مکہ مکرمہ کس کے قبضے میں آئے گا۔ مکہ مکرمہ پورے جزیرۃ العرب کا دارالسلطنت، دارالحکومت، اس حکومت پر کس کا قبضہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے نکل کر جزیرۃ العرب ہی کے دوسری جگہ کو مرکز بنایا، یثرب کو، اسی قومی ریاست میں ہے، اور اس وقت تمام اقوام جزیرۃ العرب میں قبائل بس رہے تھے، وہ مکہ کو مرکز قرار دیتے تھے۔ خود مدینہ والے بھی حج کے لیے، عمرے کے لیے یہاں آتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی سعد عمرے کے لیے مکہ پہنچے ہیں، جو وہ مکالمہ ابو جہل کے درمیان اور ان کے درمیان ہوا ہے۔ تو یہ پورے منظرنامے کا اگر جائزہ لیا جائے تو نصرت آتی رہی۔ اللہ نے دوسری جگہ پر کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، اللہ نے تمہاری نصرت کی، مدد کی۔ تو جاء نصر اللہ کی یہ نصرت بدر میں آئی، اور تمام غزوات میں ہوتی ہوئی اس نصرت کی تکمیل والفتح کی صورت میں فتح مکہ کی سامنے آئی۔ ان کی سیاسی طاقت توڑ کر رکھ دی گئی بدر میں، اقتصادی طاقت بچا لی، لیکن اقتصادی طاقت کا جو سب سے بڑا نمائندہ تھا، مالدار، وہ ابو لہب تھا، اس کا سرمایہ زیادہ تھا اس پورے معاملے میں، اور اس کا گھرانہ مکے کی ظالمانہ تہذیب کا بالکل نمائندہ تھا۔ تو بدر کے واقعے کے صرف 7 دن کے بعد یہی ابو لہب ذلت کی موت مرا۔ اس کی تفصیلات اگلی صورت میں بیان کی گئی۔ تو غلط سسٹم کی سیاسی طاقت کے خاتمے کا اعلان اور اس کے نتائج سورۃ النصر میں بیان کیے گئے ہیں، اور جو اقتصادی طاقت اور معاشرتی طاقت اور قوت تھی مکہ کی، اس کا ڈھانچہ ٹوٹنے کا اعلان سورۃ اللہب میں کیا گیا۔ یہ ترتیب کے ساتھ جنگی اصولوں میں پہلے الٹیمیٹم ہوتا ہے، علیحدگی کا اعلان ہوتا ہے، اس کے بعد سیاسی طاقت توڑی جاتی ہے، پھر اقتصادی اور معاشرتی طاقت ختم کی جاتی ہے۔
تو بالترتیب ان تینوں صورتوں میں کافرون سے لے کر لاد تک قرآن حکیم نے مکے کا دین اور مکے کے سسٹم کو توڑنے اور ان کے ظلم و ستم کے نظام کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آئی اور تمہیں فتوحات حاصل ہوئیں، فیصلہ کن آخری معرکہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا، تو قومی انقلاب کا وہ منظرنامہ دیکھنے کے قابل ہے۔ رائیتا، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ غول کے غول حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا، مجمع کا مجمع دین میں داخل ہو رہا ہے، کیونکہ جب انقلاب کامیاب ہو کر کسی قومی ریاست کے دارالسلطنت پر قبضہ کر لیتا ہے، پورا سسٹم اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، تو پھر لوگوں کو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سسٹم کو قبول کریں۔ اور یہ تمام قبائل عرب اس 10 سالہ کشمکش اور جنگی ماحول کو دیکھ رہے تھے بڑی گہری نظروں سے، کہ ایک طرف مدینے کی ریاست جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، اور ایک طرف یہ مکے کی ریاست موجود ہے۔ ریاست مدینہ اور ریاست مکہ کے درمیان جو ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس ٹکراؤ کا آخری نتیجہ کیا ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا؟ اور جیسے ہی صحابہ اکرام کی اس اولو العزم جماعت نے مکہ فتح کیا، تو تمام قبائل عرب فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ وہ جو پیچھے اعلان کیا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، تو یہ جو میرا دین یعنی رسول اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے نمائندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فتح کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سسٹم پوری طاقت اور قوت کے ساتھ پورے جزیرۃ العرب پر قائم ہو گیا، اس کے انوار و برکات پورے جزیرۃ العرب پر سایہ فگن ہو گئے۔ اب یہ کام مکمل ہو چکا ہے، انقلاب کی تکمیل ہو چکی، قومی انقلاب مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کام مکمل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا اور اس حج کے ذریعے سے مناسک حج بھی سکھا دیے، اور وہاں اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا، حکومت کی نعمت کامل ہو گئی، پوری طور پر اقتدار حاصل ہو گیا، اتممت علیکم نعمتی، اور یہ حکومت کی نعمت اور دینی علم و فکر اور اس کے پورے نظام کی تکمیل جس کا مجموعہ اسلام ہے، اللہ نے اعلان کر دیا کہ رضیت، میں راضی ہو گیا اس سے، اسلام کا غلبہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو غلبے کے اس مکمل اعلان کے بعد اب اگلا کام آپ کا کیا ہے کہ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جائیے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نصرت سے فتح حاصل ہوئی ہے۔ تو جس طاقت اور قوت کے ذریعے سے، جس نصرت کے ذریعے سے یہ کامیابی ملی ہے، تو اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جائیں، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں۔ اور اس کام کے کرنے میں اگر کہیں وہ لغزش یا کوتاہی ہوئی ہے، یا آپ کی جماعت کے لوگوں سے ہوئی ہے، اور یقیناً نبی معصوم سے براہ راست تو کوئی غلطی نہیں ہوتی، جماعت کے لوگوں سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے،
تو جماعت کے قائد ہونے کی حیثیت سے آپ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں، واستغفرہ، اللہ سے استغفار کریں۔ جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو 100% کام کا ہونا بڑا ہی ناممکن ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سستی، کاہلی، کمزوری ہو جاتی ہے، تو اس پر اپنے رب سے استغفار کیجیے۔ آپ جماعت کے قائد ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور پوری جماعت کے لیے استغفار کریں۔ اور ویسے بھی کام مکمل ہو چکا ہے، اب اس دنیا سے آپ کو جانا ہے، اس لیے آخری وقت میں ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے تسبیح و تحمید، استغفار کا راستہ اختیار کیجیے۔ انہ کان توابا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، کام کی تکمیل پر اللہ کا شکر، اس کی تسبیح و تحمید، کوتاہیوں پر مغفرت کی دعا اور اللہ کی طرف رجوع، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اہم ترین نصرت اور فتح کا اعلان کر دیا، اور اس نصرت اور فتح کے موقع پر یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے کہ ایک تو قومی انقلاب کامل اور مکمل ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو تمام اقوام عالم کی طرف تھی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانوں کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کام کو کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی وہ اولو العزم جماعت، خلفائے راشدین کے وہ اونچے درجے کے انسان پیدا کر دیے جن کی بعثت دیگر اقوام کی طرف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 2 کام کیے، عملاً قومی انقلاب برپا کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا، اور انقلاب اپنی زندگی میں ہی برپا کیا، مکہ فتح کر لیا، اور اسی دوران صحابہ کرام کی اولو العزم جماعت کو سکھا دیا کہ یہاں جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر قیصر و کسریٰ کے مقابلے میں تمہیں کیسے کام کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ بین الاقوامی انقلاب کے لیے اگلے درجے کی جماعتیں، طاقت اور قوت، سیاسی اور معاشی کیسے پیدا کرنی ہے، اور وہ انقلابات برپا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا دوسرا درجہ ہے بین الاقوامی انقلاب کا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کرنے والے صحابہ کے ذریعے سے ہوا۔ صحابہ حضور کے تربیت یافتہ ہے۔ کسی کا تربیت یافتہ جب کوئی کام کرتا ہے تو دراصل وہ کام اصل مربی کا ہے، وہ رسول اللہ کا کام ہے۔ جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا جارحہ الہیہ ہتھیار تھے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب کے لیے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جارحہ، ان کے لیے اعلی کار ہے کہ جو کچھ جیسے کچھ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کو سکھا دیا تو چاروں نے اس کے مطابق، اور دیگر صحابہ نے حضرت حسن، حسین اور حضرت امیر معاویہ، عمرو بن العاص، اولو العزم صحابہ نے اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا، پوری جماعت نے کردار ادا کیا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی اور فتح ہے۔ نصر اللہ والفتح میں یہ قومی انقلاب کی تو عملی تکمیل کا اعلان ہے، اور جیسے جیسے یہ فتوحات بڑھتی چلی گئیں، آج فتح مکہ کے موقع پر تمام قبائل عرب دین میں داخل ہوئے ہیں،
اور جب کسریٰ اور قیصر کو عمر فاروق نے راستے سے ہٹایا تو تمام ایران اور روم کے بڑے بڑے قبائل وہ مسلمان ہوئے، بلکہ پورا ایران کفر سے خالی ہو کر تمام نے اسلام قبول کر لیا، فی دین اللہ افواجا۔ اسی طرح ان رومیوں کو فتح کر کے قیصر کے تمام زیر نگیں علاقے اور قبائل جوق در جوق یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ عمر فاروق کو نئے مراکز بنانے پڑے، کوفہ اور بصرہ، کہ اس نئی مسلمان طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے دو مرکزی ایسے شہر ہوں جو اگلے درجے کے تمام قبائل ان کو دین میں داخل کرنے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کا نظم قائم کیا جائے۔ کوفہ بسایا اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا، عمار بن یاسر کو وہاں کا گورنر بنایا، انتظامات اور نظم و نسق قائم کیے۔ سن 17 ہجری میں عمر فاروق نے یہ دونوں شہر بسائے اور اس کے ذریعے سے اگلے اقدامات کیے۔ بصرہ بنایا، بصرہ کے مرکز سے چین اور ہندوستان کی فتوحات کا راستہ کھولا۔ وہ طاقت اور قوت جو مدینہ میں بنی تھی، مولانا سندھی کہتے ہیں ان عربوں کی طاقت سے فارسیوں، ایرانیوں اور رومیوں کو شکست دے کر دین کے غلبے کا نظام بنایا، اور جب فارسیوں نے اپنی طاقت اور قوت پیدا کر لی تو ان کے ذریعے سے ہندوستان اور چین کو فتح کیا، اور جب رومیوں اور شامیوں نے دین قبول کیا تو ان کے ذریعے سے افریقہ اور یورپ کے تمام تر علاقے فتح کیے۔ یہی وہ طاقت تھی جو ادھر مراکش تک پہنچی، ادھر اندلس کے ساحلوں سے ٹکرائی، اور یہی وہ طاقت تھی جو ادھر ہندوستان چین سے ہوتے ہوئے بحر الکاہل تک پہنچی۔ یہ ترتیب بین الاقوامی انقلاب کی انسانی تاریخ میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن حکیم اس پہلی فتح کا تذکرہ کر کے دراصل بتلا رہا ہے کہ جہاں جہاں بھی فتوحات ہوتی جائیں گی وہاں وہاں رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جیسے جیسے کام مکمل ہوتا جائے تو اگلے درجے کی تیاری کرنی ہے۔ پچھلے کام کے اندر اگر کہیں لغزش ہوئی، کمزوری ہوئی، اسے دور کر کے باقاعدہ سسٹم بنانے کی ضرورت ہوگی۔ معاملات کو دو ٹوک انداز میں کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ تبھی ہوگی کہ جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے۔ سورۃ انشراح میں بھی کہا گیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ایک کام مکمل ہو جائے تو اگلے کام کے لیے تیاری شروع کر دو، اور اللہ اگلے کام کی تیاری سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طاقت اور قوت سے یہ دین غالب آیا ہے۔ تو مسلمان انقلابی جماعت جس کا بنیادی فلسفہ و فکر توحید الہی ہے، تو اسے ہر اپنے نئے کام کے آغاز سے پہلے اس سے نصرت طلب کرنی ہے، اس کی تسبیح و تحمید کرنی ہے، اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی مانگ کر رجوع کرنا ہے کہ ہمیں آئندہ غلطیوں سے بچایا جائے۔ استغفار اسی چیز کا نام ہے، توبہ اسی چیز کا نام ہے، اور آئندہ ہمیں بالکل زیادہ بہتر انداز میں نتائج کے حاصل کرنے کی توفیق دی جائے۔ تو اس صورت میں فتح کا اعلان کر دیا، دشمن کی سیاسی شکست کا اعلان عملاً ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں یہ اس فتح کے بعد یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ اگلی صورت مکہ میں ہی نازل ہوئی، مکی صورت ہے سورۃ اللہب۔ ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، عبد المطلب کا بیٹا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ ہے، عزیٰ جو انہوں نے بت بنا رکھا تھا، اس کا غلام، اس کا بندہ، لیکن لقب اس کا ابو لہب اس لیے تھا
کہ بہت ڈیل ڈول کا خوبصورت اور چہرے پہ اتنی رونق کہ چہرہ جیسے شعلہ چمکتا ہے روشن، ایسے اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ اس کے چہرے سے گویا کہ آگ کی لپٹیں نکلتی تھی، بہادری میں، دلیری میں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہاں جتنی بھی مالی طاقت رکھنے والے لوگ تھے ان میں یہ مالدار آدمی، خاص طور پر بنی ہاشم میں، عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ پیسے اور دولت والا آدمی یہی تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم کا جتنا ماحول وہاں اقتصادی نقطۂ نظر سے اور معاشرتی نقطۂ نظر سے تھا، اس تہذیب و کلچر کا نمائندہ ابو لہب اور اس کی بیوی تھی، ظالم بھی، متکبر بھی، تندخو بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے آگے آگے۔ بعض لوگوں نے تو اسے ابو لہب کو فرعون قرار دیا ہے کہ مکے کا فرعون یہ تھا، اور زیادہ سے زیادہ دلیل دی جاتی ہے کہ چونکہ ابو لہب کا نام آیا یہاں، لیکن مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ نہیں، سیاسی طاقت اس کے قبضے میں نہیں تھی، یہ اقتصادی اور مکے کی ظالمانہ تہذیب اور کلچر اور گھریلو معاشرت کا تو نمونہ تھا، لیکن سیاسی طاقت ابو جہل کے پاس تھی۔ فرعون اس امت کا ابو جہل ہے، فرعون و حاضل امہ۔ باقی تمام مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدامات کرنے فرعون حاضل امہ اس ابو جہل کا کیا کردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے اتنی تکلیفیں نہیں دی جتنی میرے فرعون نے مجھے دی ہیں۔ تو فرعون حاضل امہ کا لقب تو ابو جہل کا ہے۔ یہاں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاسی غلبے کے بعد جو ترتیب موجودہ ہے، صورت تو یہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن موجودہ ترتیب جو قائم کی گئی ہے تو سیاسی شکست کے بعد اس اقتصادی اور معاشرتی شکست کا اعلان ہے جو ابو لہب کے ذریعے سے ہوئی۔ یہاں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ سیاسی غلبے کے بعد جب تک کسی سوسائٹی کا معاشرتی بیانیہ نہ بدلا جائے تو انقلاب کی تکمیل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ بالجبر فوجی طاقت سے کسی ملک پر قبضہ بھی کر لیں، لیکن وہاں کا گھریلو نظام، وہاں کے اقتصادی رہن سہن کسی ظلم و ستم اور سرمایہ پرستی کی بنیاد پر موجود ہوں، بیانیہ وہی رہے جو پچھلی حکومت کا تھا، تو کسی بھی وقت خطرہ ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ رہن سہن اور ان کی وہ طاقت اور قوت آگے بڑھ کر اپنی سیاسی طاقت بھی پیدا کر لے۔ اگر ظلم کا بیانیہ موجود ہے، ظلم کی سوچ موجود ہے، تو ظالم آگے مزید طاقت پیدا کر کے کسی بھی وقت سیاسی طاقت کو الٹ سکتے ہیں۔ مولانا سندھی نے اس کی کئی مثالیں دی۔ مسلمان بر عظیم پاک و ہند میں آئے، انہوں نے سیاسی طاقت تو حاصل کر لی، لیکن ہندوستان کے ہندوؤں کا معاشرتی اور اقتصادی بیانیہ نہیں بدل سکے۔ ہندو کے ہندو رہے، اپنے مذہب پر قائم رہے، بیانیہ ان کا وہی رہا جو سینکڑوں ہزاروں بتوں کو قبول کرنے کا تھا۔ ان کے لیے باقی کام کیے، لیکن بنیادی بیانیہ ان کا قائم رہا شروع میں جب مسلمان آئے۔ اس لیے شروع میں جب مسلمان آئے تو سوائے جنگیں لڑنے کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ اولیاء اللہ اور صوفیاء نے آ کر اس بیانیے کو توڑا جو یہاں ہندو پرستی کی بنیاد پر موجود تھا۔ انسان دوستی کی، انسانوں کو قریب لگایا، کیونکہ فاتح قوم کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہماری دشمن ہے، حملہ آور ہے،
اور اس کے خلاف جو شکست خوردہ حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ زیادہ پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی سیاسی طاقت مل کر اس حکومت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو حکومت کا انقلاب تبھی پائیدار ہوتا ہے جب لوگوں کے دل و دماغ میں اس نظریے کا، عدل و انصاف کا بیانیہ راسخ کیا جائے، ان کی سوچ بنائی جائے، ان کی معاشرت کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ تو بر عظیم پاک و ہند میں اولیاء اللہ نے یہ کام کیا۔ حکمرانوں کو تو عقل اس وقت آئی جب اکبر اعظم حکمران بنا، کہ اس نے یہاں کی رولنگ کلاس کی معاشرت میں داخل ہو کر، گھروں میں داخل ہو کر یہ بات باور کرائی کہ مسلمان بد تہذیب اور بدتمیز نہیں ہے، وہ وقار اور عزت اور احترام اور معاشرت کے اعلیٰ نمونہ رکھتے ہیں۔ یہ معاشرت گئی تو جو یہاں کی قوموں کی جو معاشرت تھی، جو کئی خداؤں پر مشتمل ہے، وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ یہی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکبر اعظم کا یہ بہت بڑا کام ہے کہ اس نے یہاں کی رولنگ کلاس کی معاشرت توڑ کر اس کو اسلام کی اعلیٰ اقدار اور معاشرت سکھانے کے لیے ابتدائی قدم اٹھایا، اور اسی سے یہاں کے اس بیانیے کے خرابیاں واضح ہونا شروع ہوئیں، اور پھر وہ یہاں کا حکمران طبقہ مسلمان ہونے لگا۔ تو اب مکہ کے اندر سیاسی طاقت حاصل کر لی، لیکن مکے کی جو معاشرت ہے وہ ابو لہب کی سوچ پر ہے۔ بدر کے موقع پر مکے کے یہ سردار قتل ہو گئے، یہ ابو لہب صرف 7 دن بعد اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک پھوڑا اس کے ایسا دمبل پھوڑا نکلا کہ جس نے اس کو انتہائی شدید بیمار بنا دیا، اور مکے والوں کے ہاں پرانے جو طاعون یا اس طرح کی بیماریاں، جذام سے متعلق بدبودار بیماریاں، ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ متعدی ہوتی ہے، تو ان تمام گھر والوں نے اسے اٹھا کر ایک کمرے میں بند کر دیا، گویا کہ اس زمانے کا کورونا ہو گیا۔ کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ 4-5 دن وہاں اکیلا پڑا رہا، کوئی گھر کا فرد اس کے قریب نہیں جا رہا، اس کی وہ ظالم بیوی بھی قریب نہیں پھٹک رہی، سارے خوف زدہ، اور اسی حالت میں مرا، اور مرنے کے بعد کئی دن اس کی لاش وہیں پڑی رہی، بدبو پیدا ہو گئی، چاروں طرف بدبو پھیلی، اور پھر حبشی غلاموں کو بلا کر کہا کہ اس کو کورونا کی طرح جا کے دفن کراؤ۔ جی، اس کو لاٹھیوں سے جیسے کسی جانور کو ادھر ادھر پلٹایا جاتا ہے، لے کر گئے وہ حبشی غلام بھی، کیونکہ انہیں بھی ڈر تھا کہ یہ کورونا ہمیں نہ ہو جائے۔ گڑھا کھودا اور ڈنڈے سے پکڑ کر اس کو دور سے کیا ہے اس کے اندر ڈال دیا، اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال کر اس کو کیا بند کر دیا۔ یہ اس کا انجام ہوا، اور اس کی بیوی بھی اسی طرح مری، قرآن نے اس کی وضاحت کی۔ تو یہ بڑا سفاک اور ظالم آدمی تھا۔ باقی لوگ تو بنو ہاشم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح دشمنی رکھنے والے نہیں تھے، اور دوسرے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ اس لیے بھی نہیں کرتے تھے کہ شاید قبیلے والے ناراض نہ ہو جائے، لیکن یہ بدبخت حضور کا حقیقی چچا تھا، اس لیے یہ ہر طرح کی اذیت دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خطاب کرنے کے لیے جاتے تو یہ وہیں پہنچ جاتا۔ حج کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر قبائل میں جا کر اپنے دین کی دعوت دیتے تو ساتھ ساتھ یہ پہنچ جاتا وہاں، اور لوگوں کو کہتا دیکھو یہ میرا سگا بھتیجا ہے، میں اس کا حقیقی چچا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، کبھی کہتا ہے یہ تو جادوگر ہے،
کبھی کہتا مجنون ہے، کبھی کہتا شاعروں کی لافزنی ہے۔ تو حضور کا گھر کا اپنا فرد، خاندان کا اپنا فرد، وہ آپ کے پروگرام کی مخالفت کرے سب کے سامنے، تو لوگ کہیں گے بھی یہ اس کی بات اس کے گھر والے تو مانتے نہیں، یہ کس انقلاب کی دعوت دے رہا ہے جی۔ تو کتنا مشکل کام ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل، وہ بھی اسی کی طرح بدبخت ترین عورت تھی، وہ بھی اوپر سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی، جنگل سے کانٹے دار حضور کے راستے میں بچھاتی، حضور کے بارے میں طرح طرح کی الزام تراشی کرتی۔ سب سے پہلی مخالفت ابو لہب نے اس وقت کی کہ جب اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صفا پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ ساز خطبہ دیا سب کو جمع کر کے کہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ سامنے ہے، صفا کے بالکل سامنے، اس پہاڑ سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ نے آج تک کبھی نہ جھوٹ بولا نہ کوئی خیانت کی، صادق اور امین ہے، آپ اگر یہ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کا وہ منظر دیکھ رہے تھے جب فتح مکہ کے موقع پر اعلی مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے ہیں، وہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آیا ہے۔ اگر تم باز نہ آئے، دعوت دی انہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ جیسے ہی یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو یہ ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا، اور تو کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، خرابی ہو تمہارے لیے کہ تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے۔ اور جیسے ہی اپنے ہی خاندان کا فرد اٹھ کر بغاوت کر رہا ہے تو باقی لوگ بھی اٹھ گئے۔ تو سب سے پہلے حضور کے لیے اس نے خود تب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ترکی بترکی کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب، اور وہ خود مر گیا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ کا تعلق مال و دولت سے ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو یہ بسط ید ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ کو فقیر کہنا یا بخیل کہنا تمہارا درست نہیں ہے۔ تو ہاتھ کا جب استعمال کیا جاتا ہے، عطا اور سخاوت کی جاتی ہے دونوں ہاتھوں سے، تو اس کا تعلق اقتصادیات سے ہے۔ تو ابو لہب کا کمایا ہوا مال بھی اس کے دونوں ہاتھوں سے جو کام کسب ہو رہا ہے وہ بھی ٹوٹ گیا۔ یعنی جو معاشرت، جو تہذیب، جو کلچر ان ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، جو ظلم و ستم کا سرمایہ پرستی کا نظام انہوں نے اپنے ہاتھوں قائم کیا تھا، وہ اقتصادی طاقت بھی اور وہ معاشرت بھی ٹوٹ گئی۔ ہاتھ ٹوٹ گئے تو کام ختم، آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہ تب، اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوتی ہے اور بدر کے 7 دن بعد یہ آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سیاسی شکست بدر میں ہوئی تو اقتصادی اور معاشرتی شکست کا اعلان مکہ میں ہو گیا اس کے مرنے سے۔ اس تہذیب و کلچر کا نمائندہ ختم ہو گیا۔
مولانا سندھی نے فرمایا کہ یہاں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے اور اس کے خلاف اس کے مرنے کے لیے اس کو برا بلا کہا گیا ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد اس کو قرآن نے نشانہ بنایا ہے، ورنہ تو اگر قریش کے ان 12 قبیلوں میں سے کسی اور قبیلے کے کسی فرد کا نام لیا جاتا ابو جہل کا ہی، تو وہ اس کو نسلی تعصب سے بھی تعبیر کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائلی تعصب کی بنیاد پر بنو ہاشم باقی قبائل سے جو اختلاف رکھتے ہیں کہیں اس کا شاخسانہ نہ ہو، تو ابو جہل کی اولاد اور باقی خاندان کے لوگ اس تعصب کا نام استعمال کر کے مسلمان ہی نہ ہو۔ لیکن بنو ہاشم کا اپنے ہی خاندان کا ایک فرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کا، اس کا تذکرہ کر کے اس کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا، اور بنو ہاشم باقی تمام کے تمام سمجھ گئے کہ اب معاشرت ابو لہب کی نہیں چلے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اور ویسے بھی مکے کی تہذیب میں وہاں کی معاشرت اور اقتصادی طور طریقوں میں بنو ہاشم لیڈر تھے، جو سردار کرتا ہے وہی لوگ کرتے ہیں، تو یہ مکے کے سردار بنو ہاشم ہی تھے۔ اصل اقتدار تو عبد المطلب کا تھا، بنو ہاشم کا تھا۔ ابو جہل تو بعد میں آ کر مسلط ہو گیا سیاسی طاقت کے طور پر، تو اس اقتصادی اور معاشی طاقت کے ٹوٹنے کا اعلان کر دیا، اور آگے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال و دولت اور سرمایے نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور وما کسب، اور وہ جو کچھ اس نے کمایا۔ دو باتیں کہی ہیں، پہلے جو مال حاصل شدہ ہے سرمایہ، اس نے اس وقت جب یہ تباہ و برباد ہو رہا تھا اتنے مال کے باوجود بھی اپنے اس پھوڑے کا علاج نہیں کر سکا، اس نے کوئی اس کو فائدہ نہیں دیا۔ اور اس نے جو روٹی روزی کمانے کا سرمایہ دارانہ نظام بنایا تھا، کسب جو پیشے وجود میں لائے گئے تھے، ظلم کے، لوٹ مار کے، ڈاکہ ڈالنے کے، اس پورا کسبی نظام، پیشوں کا سرمایہ دارانہ نظام، اس نے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ نہ تو اس کے ذاتی مال نے اسے کوئی فائدہ دیا، اور جو اس نے لوٹ مار کا پیشہ سوسائٹی کے اندر فروغ دیا تھا، اس تمام پیشہ ور ڈاکوؤں نے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، مر کھپ گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس پوری تہذیب کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ تو دنیا میں اس کی تباہی بربادی ہوئی۔ اللہ نے کہا سیصلیٰ نارا ذات لہب، ان قریب یہ داخل ہوگا ایک ایسی آگ میں جو لپٹیں مارتی ہوگی یا ڈیگ مارتی ہوگی۔ آگ جو ہے جب لہروں کی صورت میں بجھی نیچے کم ہوتی ہے پھر اوپر اٹھتی ہے، شعلے جیسے لپکتے ہیں، تو ان لپکتے ہوئے شعلوں میں یہ داخل ہوگا۔ قرآن حکیم نے اس ابو لہب کو ذات لہب کے ساتھ داخل کر دیا۔ اس کا چہرہ اس لیے اچھا سمجھا جاتا تھا کہ گویا کہ روشنی کے شعلے اس کی گالوں سے باہر نکل رہے تھے، اتنا خوبصورت اور خوبرو اور لمبے چوڑے قد کا نوجوان تھا۔ تو اس کے نتیجے میں اس کو ابو لہب کہنا شروع کر دیا، شعلوں والا، اور یہی نام اس کو بھسم کرنے کا ذریعہ بن گیا کہ شعلے اس کے جسم سے تو کیا نکلنے تھے، اس کا جسم شعلوں میں داخل کیا جائے گا، ذات لہب۔ اور یہی نہیں، اکیلا ایک فرد یہی تباہ و برباد نہیں ہوا، اس کا پورا فیملی سسٹم کہ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، وہ بھی تباہ و برباد ہوئی۔ کون سی بیوی؟ حمالۃ الحطب، جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ایندھن سر پر بوجھ اٹھا کر لاتی تھی، اپنے ملازموں پر بھی کوئی اعتبار نہیں تھا،
کہ کسی ملازم کے ذمے لگا دے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے کانٹے توڑ کر لایا کرو، خود جاتی تھی۔ اتنا بغض اور عداوت اس عورت کے دماغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ خود جاتی تھی ام جمیل پہاڑوں سے، اور وہاں سے جنگل سے لکڑیاں، وہاں کانٹے دار جھاڑیاں، وہ ساری اٹھا کر ایندھن رسی باندھ کر اس کو گٹھا پورا سر پر اٹھا کر خود لاتی، اور نفرت کی آگ میں اتنی بھسم تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر ڈالتی، تکلیف اور ایذا پہنچاتی، طرح طرح سے زبان درازی کرتی۔ خرابی کی اعلیٰ ترین نشانی یہ عورت تھی۔ قرآن حکیم نے وہی منظر کھینچا ہے کہ بظاہر وہ لکڑیاں لا رہی ہے، حطب ایندھن کو کہتے ہیں، تو ایندھن کو اٹھا کر لا رہی ہے، اور اس ایندھن میں کانٹے دار چیزیں بھی، اور وہ ملعون درخت جسے زقوم کہتے ہیں، قرآن نے جس کا جہنم میں ذکر کیا ہے، وہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی تھی۔ اس میں بھی بڑے کانٹے ہوتے ہیں، بدبو ہوتی ہے، تو وہ بدبودار کانٹے راستے میں بچھانا اور حضور کو اذیت پہنچانا، اس طرح کی حرکتیں یہ کرتی تھی۔ قرآن حکیم نے کہا کہ یہ بھی کیسے مری؟ فی جیدہا حبل من مسد، جید کہتے ہیں گردن کو، تو اس کی گردن میں مونج کی رسی، مسد یہ جو وان جسے کہتے ہیں، تو اس میں بھی کانٹے ہوتے ہیں، یہ کانٹے دار ہوتی ہے، چبھتی بڑی ہے، تو ان رسیوں سے وہ لکڑیاں اور ایندھن اور وہ زقوم اور ایسی چیزیں لے کر آتی تھی حضور کے لیے۔ تو ایک دفعہ لا رہی تھی، تو جو گٹھا سر پہ رکھا ہوا تھا اس کی کوئی رسی ڈھیلی رہ گئی، تو وہ ایک دم جھٹکا لگا، اور وہ جو گٹھا پیچھے کی طرف ہوا، اس کی وہ رسی اس کے گلے میں آ گئی، اور جیسے گلے میں آئی اور لکڑیوں کا ایک بہت بڑا بوجھ پیچھے ہے، اس نے گلا گھونٹ دیا۔ تو وہی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے لیے اذیت کے لیے لا رہی تھی، وہی اس کی گرفت میں خود آ گئی۔ تو اللہ نے کہا اس کی بیوی بھی جو ایندھن اکٹھا کرتی ہے، اور اسی کی مونج کی رسی اس کے گلے کے اندر پھنس کر یہ بھی تباہ و برباد ہو گئی، جیسے ابو لہب تب ہوا، تبت یدا ابی لہب، اور ایسے ہی اس کی یہ بیوی بھی۔ تو پورا خاندانی نظام، معاشرت کا تعلق میاں بیوی کے تعلق سے ہوتا ہے، خاندان، تو یہ ایک ظالمانہ خاندان تھا، پوری فیملی سسٹم تھا، اس کی بیوی یہ بھی، اور یہ پورا خاندانی نظام بکھیر دیا گیا، توڑ دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ اور جیسے ہی یہ نمونہ ختم ہوا تو اب خاندان کس کا غالب آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کا خاندان بنو ہاشم کا وہ نمونہ اور معیار بنا۔ بنو ہاشم کے ظلم کے خاندان اور ظلم کی اقتصادی طاقت توڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا وہ اعلیٰ معیاری نظام قائم کیا، جو اقتصادی طاقت میں بھی انسان دوست اور معاشرتی زندگی کا بھی نمونہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی انسانیت پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند درس، جس پر بڑے بڑے صحابہ آ کر ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، علوم منتقل کیے، انسانیت کے لیے مال خرچ کیا، جو حصہ ان کے پاس آتا بقدر ضرورت اپنے پاس رکھ کر باقی لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ کہاں ابو لہب کی بیوی ہے کہ پیسے جوڑ جوڑ کر رکھتی ہے، ظلم اور تکبر کی حالت میں ہے، انسانیت کے لیے صحیح کام کرنے والوں کی دشمن ہے۔ کہاں ابو لہب ہے جو تکبر اور غرور اور سرمایہ پرستی کا نمونہ ہے، معاشرت اور تہذیب اس کی خرابی کی ہے، اور بنو ہاشم کا یہ پورا کینسر کاٹ کر پھینک دیا گیا، اور بنو ہاشم کا وہ اعلیٰ ترین نمونے کا نظام
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ نے قائم کیا، معیار بنا دیا گیا۔ تو جیسے سیاسی طاقت توڑ کر پچھلی صورت میں فتح کا اعلان کیا گیا ہے، ایسے ہی وہاں کی معاشرتی اور اقتصادی طاقت، اس خاندانی نظام، اس فیملی سسٹم کے ٹوٹنے کا اعلان کر کے اب نیا فیملی سسٹم کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو انسانیت کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، اعلیٰ نمونہ انہوں نے قائم کر دیا۔ تو سورۃ کافرون میں جو الٹیمیٹم دیا تھا اس کا سیاسی نتیجہ سورۃ النصر میں نازل ہوا، اور سورۃ اللہب میں اس کا معاشی اور معاشرتی سسٹم ختم ہو گیا۔ جو لیا دین کہا تھا حضور نے کہ میرا دین میرے لیے ہے، تو حضور کا دین، حضور کا نمونہ، حضور کا قائم کیا ہوا سسٹم دنیا میں غالب ہوا۔ اب اس کے بعد آخری 3 صورتیں ہیں۔ یہ تینوں صورتیں قرآن حکیم کی وہ تعلیمات جو سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ اللہب تک بیان کی گئی ہیں، ان تمام تعلیمات کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ جب تک کسی سوسائٹی کے افکار و اعمال کا مرکزی فلسفہ متعین نہ کیا جائے اور وہ بیانیہ تمام لوگوں کی دل کی آواز نہ بنایا جائے، رچ بس نہ جائے، اس وقت تک وہ سسٹم کمزور رہتا ہے، اس کی طاقت عارضی ہوتی ہے۔ تو اب اس پورے نظام فکر و عمل کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہے وہ آخری ان 3 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس فلسفے کا مرکزی نقطہ توحید ہے۔ تو سورۃ الاخلاص میں وہ مرکزی فلسفے کا بنیادی نقطہ متعین کیا گیا ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے فلسفے کو سمجھیے۔ فلسفہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مختلف اور منتشر افکار کو مربوط بنانے کے لیے ایک مرکز متعین کرتے ہیں۔ جب تک مرکزی نقطہ متعین نہ ہو، 0 پوائنٹ سامنے نہ آئے، تو آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے جیومیٹری میں دیکھا ہوگا کہ تمام تر شکلیں اس وقت تک نہیں بنائی جا سکتی جب تک کہ آپ 0 پوائنٹ متعین نہ کریں۔ پرکار سے آپ نقطہ متعین کرتے ہیں، کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے، اور وہاں سے آپ خطوط کھینچتے ہیں۔ اگر نقطہ ہی متعین نہیں ہے، 0 پوائنٹ ہی متعین نہیں ہے، تو پیمائشیں کیسے ہوں گی کہ اس 0 پوائنٹ سے کتنے فٹ آگے جائیں گے؟ آپ فٹ بتا بھی دیں تو کہاں سے کتنے فٹ؟ نہ خط بنا سکتے، نہ سطح متعین کر سکتے، نہ آپ مربع، نہ مستطیل، نہ تکون، کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتے۔ جب تک آپ کے پاس ریاضی میں 0 نہ ہو اور 0 کے بعد 1 نہ ہو، تو 1 ہوگا تو 2 ہوگا، اگر 1 ہی نہیں ہے تو 2 کیا ہوا؟ تو آپ کو 1 متعین کرنا ہوگا۔ تمام تر علوم کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی علم آگے نہیں بڑھتا۔ یہ جو نقطہ جس کے ساتھ تمام چیزوں کو مربوط کیا جاتا ہے اور مربوط کر کے تمام افکار و اعمال کا فہم حاصل کرنا، اس کا نام ہے فلسفہ۔ کسی مرکزی نقطے کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے چیزوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر قدیم فلاسفہ کے مکاتب فکر بھی وجود میں آئے۔ ہر فلسفی نے اپنے دماغ کے مطابق ایک نقطہ فرض کر لیا اور پھر وہاں سے لے کر وہ چلا۔ یا ایک فلسفی نے اعداد و شمار دیکھنا شروع کیے اور دوسری طرف سے چلتے 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 مرکز تک پہنچ کر اس نے ایک مرکز تلاش کر لیا۔ فلاسفہ یونان نے جیسے وجود کو مرکز مان کر اس کی بنیاد پر تمام چیزیں اپنے پورے فلسفے کی متعین کی،
علت و معلول اور سبب اور مسبب کا پورا نظام مشاہدہ کرتے کرتے مابعل اشتراک چیز وجود تک پہنچی، اور وہاں سے واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، اور پھر ان کی ذیلی قسمیں موجودات کی، اس پر پورے فلسفہ یونان کی عمارت قائم ہے۔ پھر اب سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، تو 10 عقلیں اور 10 افلاک ہیں، ان کو اپنے تخیل کے مطابق گھڑ لیا، خود ساختہ تصورات اس میں داخل ہو گئے۔ تو یہ فلسفہ یونان جو عقول عشرہ اور افلاک کے اتساع پر قائم ہے، اس کو کیا ہے انہوں نے بنا لیا۔ تو کسی نے اشراقی فلسفہ، کسی نے مشائین فلسفہ، اور اگر جدید دنیا کی بات کی جائے تو جدید دنیا میں بھی فلسفیوں نے اپنے اپنے فلسفے متعین کیے۔ جب مذہب کا انکار کیا تو سرمایہ داری نظام نے مرکزی نقطہ سرمایہ کو بنا لیا، کیپٹل کو۔ دولت اقوام میں جتنی بحث اور گفتگو ایڈم اسمتھ نے کی ہے وہ سرمایہ کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کہتا ہے سرمایہ جس کے پاس ہوگا وہ طاقتور ہوگا، تو سرمایہ ہی سب کچھ ہے، سرمایہ کے فائدے کے لیے سارے کام ہونے چاہیے۔ جو سیاسی سسٹم، جو معاشی اقدامات، جو معاشرتی تمام تر سرگرمیاں ہیں، اگر کیپٹل کی خدمت کر رہی ہیں تو سسٹم صحیح، اور اگر اس کی خدمت نہیں کر رہی تو غلط۔ تو سرمایہ داری نظام کی بنیادی فلسفی انسان مرکز نہیں ہے، بلکہ انسان تابع ہے، سرمایہ اصل ہے، اس کے گرد تمام انسان گھومیں گے، اس کولو کے بیل کی طرح اس کے لیے کردار ادا کریں۔ سوشلسٹوں نے اپنا فلسفہ گھڑ لیا کہ اس کائنات میں جدلیت کا عمل جاری ہے، مادی دنیا ہے، اور مادی دنیا کا جہاں تک بھی ہم نے مشاہدہ کیا ان کے درمیان ٹکراؤ ہے، جدل جاری ہے، اور بس حل یہی ہے کہ جب دو طاقتیں ٹکرائیں تو ان کے ٹکرانے سے جو درمیانی شکل پیدا ہوگی وہ اشتراکیت ہے، اور اس اشتراکیت پر ایک عرصے تک کام کیا جائے گا، اور اگلے مرحلے میں اگر وہی تھیسس بن گیا تو اس کا اینٹی تھیسس آئے گا، اور اس کے اگلے مرحلے میں پھر سنتھیسس آ جائے گا۔ تو پوری ایک فلسفی ہیگل نے مارکس کو سکھائی، اور مارکس نے اس فلسفہ جدلیت کی اساس پر پورا سوشلسٹ نظام استوار کیا داس کیپٹال میں۔ تو آج کے اپنے آپ کو خدا بنانے والوں نے خدا کے مقابلے میں اپنے اپنے فلسفے گھڑے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین جو اپنا نظام فکر و عمل دیتا ہے، اس کا فلسفہ بنیادی طور پر کیا ہے، اور اس کا انسان سے کیا رشتہ ہے، انسان سے اس کا کیا تعلق ہے۔ فلسفہ یونانی بھی اس سوال کا پورا جواب نہیں دے پائے کہ یہ جو تم عقول عشرہ کا نظریہ رکھتے ہو 10 عقلوں کا، اس کا انسان سے رشتہ کیسے ہے، اور انسان کے لیے یہ کیا کردار ادا کرتا ہے۔ تو وہ اسی میں الجھے رہے کہ ایک اور تکثیریت، بہت زیادہ مخلوق ان کے درمیان، ایک خدا کے درمیان، ان کے درمیان ربط کیسے پیدا کریں، یہی ربط انہیں سمجھ نہیں آیا، اور انہوں نے تو سرے سے خدا کے خلاف لٹ لے کر مادیت کی بنیاد پر نظام بنائے، اور جتنی ان کی شہوات اور خواہشات یا جنسی لذات تھی ان کے پورا کرنے کا سامان بنانے والا جو سسٹم تھا مادی نقطہ نظر سے، اس کو دیکھا، ایک نے سرمایہ کو خدا بنا لیا اور ایک نے جدلیت کو خدا بنا لیا، اس کے گرد پورا فلسفہ گھمایا۔ ابراہیمی تحریک کا جو بنیادی نقطہ ہے حنیفیت کا، وہ ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ جڑنا ہے۔ انسان ہے اور انسانوں کے دل اللہ کی طرف ایسی جذب و کشش رکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ انسان بے اختیار اس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الہ عربی میں کہتے ہی اسے ہیں کہ جو مرکز جذب و کشش ہو،
جس کی طرف چیزیں کھنچتی ہوں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات علمی طور پر جان لینی چاہیے کہ انسانوں کی ارواح وہ ذات باری تعالیٰ الحضرت الالہیہ کی طرف ایسے کھنچتی ہیں، ایسے ان کا وہاں انجذاب ہوتا ہے جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے۔ تو مقناطیس مرکز ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت کے بقدر جو اس کی رینج میں جو لوہا بھی آ جائے اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو جو مرکز کشش ہے، مرکز انجذاب ہے، انسانی روح ملکوتی، انسان کی روح میں جو نقطہ نورانی ہے اس کو کھینچنے کا جو مرکز ہے، جہاں کھنچتا ہے، اس کا نام خدا ہے، اللہ ہے۔ عربی میں لفظ الہ اور اللہ وہ مرکز جذب و کشش ہے۔ تو تمام انسانوں کی روحیں جس کی طرف کھنچتی ہیں، تو اس قرۂ ارض پر اصل انسان ہے یہ سرمایہ، یہ مادہ۔ اور اگر یہ کوئی ٹکراؤ تمہیں افکار و خیالات میں جدل نظر آتا ہے تو یہ جدل اصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہیگل سے پوچھا گیا کہ یہ جدل ہو رہا ہے تو اس جدل کیوں ہو رہا ہے، اس نے کہا مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی، ایک سمجھ میں آئی ہے کہ اس دنیا کی ایک روح الکل ہے اور وہ روح الکل اپنی تکمیل چاہتی ہے اور تکمیل کی وجہ سے وہ اس کشمکش میں مبتلا ہے۔ تو بات اس کو بھی پورے طور پر سمجھ میں نہیں آئی، اور اسی لیے ہیگل کا جو دوسرا مکتب فکر ہے مارکس کے مخالف دوسرے شاگردوں کا ٹولہ جسے عینیت پسند کہا جاتا ہے، تو وہ ہیگل کے اس نظریے کو قبول کرتا ہے۔ مارکس نے اس کے اس فلسفے کو قبول کر کے آدھا فلسفہ لے لیا، صرف جدلیت والا۔ اب وہ اس سے زیادہ پریشان ہے کہ بھی جدل کیوں ہے، اور سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جدل اصل ہے تو اشتراکیت تو نقل ہوئی، دیتے ہو نظریہ اشتراکیت کا اور اصل بنیاد معاملہ جو ہے وہ جدل بنا رہے ہو، تو جدل کا نتیجہ تو مزید جدل ہوتا ہے۔ جدل کا نتیجہ اشتراک کیسے بنا، اور جس اشتراک کی بات کر رہے ہو وہ اشتراک بھی تو آگے جا کر جدل بن جاتا ہے۔ تو جدل کی کوکھ سے تو جدل کے علاوہ اور کیا نکلے گا، اس میں اشتراکیت کہاں سے آ گئی؟ تو تمہارا فلسفہ ہی ناقص۔ پھر سرمایہ داری کا فلسفہ اس لیے ناقص کہ انسان کے لیے نظام بنا رہے ہیں اور انسان کا وہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ انسان کولو کا بیل بن کر اس کے آنکھوں پر جیسے کھوپے چڑھا دیتے ہیں، تو وہ انسان اس سرمایہ کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کے لیے اسے نچوڑا جا رہا ہے۔ بنانا ہے نظام انسان کے لیے، اور اصل بنا لیا تم نے سرمایہ کو، وہ سرمایہ جو انسان کے لیے ہے، نہ کہ انسان اس سرمایہ کے لیے ہو۔ تو تم نے تو ترتیب ہی الٹ دی۔ اس لیے صحیح اور حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ انسان موضوع بحث ہے اور انسان کے لیے نظام بنانا ہے۔ تو انسانوں کی روحیں جس مرکز کشش کی طرف کھنچتی ہیں، فطری مرکز تو وہی ہوگا۔ آج دنیا کی 8 ارب آبادی ہے، اور 8 ارب آبادی میں دنیا کی اکثریتی آبادی وہ ہے جو مذاہب الہیہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ ابراہیمی تحریک کے ماننے والوں، صحیح یا غلط تحریفات اپنی جگہ پر، یہودیت ہو، عیسائیت ہو اور اسلام ہو، یہ ابراہیمی مذاہب ہے، یہ خدا کو مانتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب بھی کسی گاڈ اور رام کا جو تصور رکھتے ہیں تو وہ بھی تو ایک مرکز کے ساتھ وابستہ ہے۔ مذہب کو ماننے والے انسانیت میں اکثریت میں ہے جی، جمہور انسان ذات باری تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں لیکچر تھا ہمارا، لیکچر کے بعد چائے پی رہے تھے تو ایک نوجوان آ گیا، کہتا جی آپ نے ساری گفتگو مذہب کی بنیاد پر کی اور مذہب اللہ کو مانتا ہے، اور بڑے اکھڑے انداز میں کہنے لگا میں تو اللہ کو نعوذ باللہ مانتا نہیں ہوں۔
اس کا خیال تھا کہ مولوی صاحب ہے، بھڑکیں گے، فتوے لگائیں گے، جھگڑا ہوگا جی۔ تو میں نے کہا بات یہ کہ تم جمہوریت کو مانتے ہو کہ نہیں؟ تم جمہوریت کے منکر ہو؟ اور وہ بیچارہ گھبرا گیا، کہنے لگا نہیں، جمہوریت تو بہت اچھا نظام ہے، ہم جمہوریت کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا جمہور انسان اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کو مانتے ہیں جی، کیونکہ ہمیں جمہوریت کی بات ماننی چاہیے نا۔ جمہور اللہ کو مانتے ہیں۔ اب وہ سٹپٹایا، اس نے کہا یہ عجیب بات ہو گئی۔ کہنے لگا کہ اچھا اگر جمہور اللہ کا انکار کر دے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا ابھی تو جمہور ہمارے ساتھ ہیں، تو جا کر تبلیغ کر، اگر جمہور تیرے ساتھ ہو گئے تو پھر سوچیں گے۔ تو فبہت الذی کفر، بیچارہ خسیانہ سا ہو کے چلا گیا۔ تو ان کا کام ہوتا ہے اشتعال پیدا کرنا۔ آج کل بڑا فتنہ نیٹ کے ذریعے سے یہ خدا کے انکار کا، مذہب کے انکار کا، لیکن وہ سارے ذہنی مریض ہیں، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، بس جذباتیت اور عیاشی۔ تو اللہ کو جمہور مانتا ہے، جمہور انسان وہ مرکز ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا کام کرنا یہ غلط، اور اس شرک اور کفر کے خلاف قرآن حکیم نے بالکل وضاحت کے ساتھ گفتگو کر دی۔ اور ان تمام مذاہب کے بھی اگر اصل مذہب تلاش کیے جائیں، یہودیت اور عیسائیت ہو یا دیگر مذاہب بھی ہوں، تو وہ بھی انبیاء علیہ السلام کے مذاہب بھی اصل اوریجنل ان کا ورژن وہ تو توحید کا ہے۔ ذرا چاروں ویدوں کو اٹھا کر، جو ہندوؤں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو وہ بھی تو توحید کی بنیادی آواز موجود ہے۔ یہ تو تحریف شدہ باتیں ہیں جو بعد میں تشریحات کے نام پر ان ویدوں میں داخل کر دی۔ وہ بھگوت گیتا کے اور ویدوں کے بڑے عالم ہیں، سنسکرت کے جی، مظفر نگر کے جی، مولانا شاہین جمالی ان کا نام ہے، دیوبند کے فاضل ہیں، انہیں ویدیں زبانی یاد ہے جی، بھگوت گیتا زبانی یاد ہے، اور وہ موازنہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت قرآن میں ہے اور بعین ہی یہ آیت جو ہے، یہ شبد جو ہے وید میں ہے، اور اس میں توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام وہ امور اس ویدوں میں موجود ہیں۔ لیکن مفاد پرست ٹولے نے جیسے یہاں قرآن سے پڑھنے کے باوجود بھی سرمایہ داری کے لیے ایجنٹی کے راستے اختیار کر لیے، تو ہندو ذرا زیادہ قدیم ہیں، تو ان کے مہنتوں اور انہوں نے مفاد پرستوں نے ان میں سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکال لیا۔ اسی لیے وہ موازنہ کیا گیا ہے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھی کہ ویدوں میں جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تو توحید کی ہیں۔ تو اسی لیے اعلان کیا گیا، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور وہ احد، اکیلا ہے، بالکل تنہا، اس کے اس مقام پر کوئی بھی اس کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ مقام احدیت وہ مقام ہے جس مقام میں کوئی بھی تو کان اللہ ولم یکن شیئا، کوئی چیز بھی وہاں پر نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے سوال پوچھا کہ کائنات سے پہلے ہمارا اللہ کہاں تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تھے کہ کچھ بھی تو نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ مقام احدیت ہے۔ صوفیہ نے اس پر بڑی لمبی چوڑی تقریریں کی ہیں، خاص طور پر مجدد صاحب نے۔ تو اللہ جو مرکز جذب و کشش ہے، مرکز انجذاب ہے، جس کی طرف بے اختیار تمام انسانوں کی روحیں کھنچتی ہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ اسم ہے ایسا کہ جو اللہ کی تمام صفات کا جامع ہے، اس کے تمام کمالات اس میں اللہ کے اندر ہیں، اور اسی اللہ کے نام کے پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ اپنے اس رب کی نام پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہاں اعلان کیا گیا کہ ہوا وہ صرف اور صرف اللہ ہے اور احد ہے، ایسے مقام پر ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی تو موجود نہیں تھا،
اللہ الصمد، وہ اللہ احد بھی ہے اور الصمد بھی ہے۔ صمد وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، اس کی نیاز مندی میں ہے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ الصمد، کشتیوں کو روکنے کے لیے ساحلوں کے کنارے جو کھونٹا باندھا جاتا تھا اس کو بھی صمد کہتے تھے۔ جہاز آتے، کشتیاں آتی تو اگر ویسے کھلی چھوڑ دیں سمندر میں تو تیز ہوا آئے اور کشتی کہیں سے کہیں پہنچ جائے، تو بڑے بڑے مضبوط رسے بنا کر ان کشتیوں کے لیے ایک ساحل پر ہی بڑے بڑے پرانے زمانے میں وہ کھونٹے گاڑتے تھے لکڑی کے یا کسی پتھر کے، کسی چٹان ٹائپ کوئی چیز بنی، قدرتی بنی ہوتی تھی یا بناتے تھے، اور پھر وہ رسے لے کر اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے۔ اب 10-20 کشتیاں اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں تو سب کی سب اس رسے کی محتاج ہے، تو اس کو الصمد کہا جاتا ہے۔ یا صمد عربی میں اس پہاڑ کو بھی کہا جاتا تھا کہ جب لشکر دوسرے لشکر سے ٹکرائے تو وہ پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیتے تھے۔ لڑنے والا سامنے والے سے تو لڑ سکتا ہے، پیچھے سے حملہ آئے تو پیچھے سے لڑنا اور مقابلہ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ تو جنگی اصول یہ ہوتا تھا کہ میدان جنگ کا منظرنامہ دیکھ کر ہر ایک یہ کوشش کرتا تھا کہ کسی بڑے پہاڑ میں جہاں سے پیچھے سے کوئی درہ نہ ہو، کوئی حملہ آور نہ ہو، تو اس پہاڑ کو اپنی پشت پر لے کر جنگ لڑی جائے تاکہ ایک سائڈ تو سیف ہو جائے۔ جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں احد پہاڑ کو اپنی پشت پر لیا، لیکن ایک درہ نظر آیا کہ یہاں سے ممکنہ طور پر حملہ ہو سکتا ہے، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سوار کھڑے کر دیے اور ان سے کہا کہ پہاڑ کی طرح جم جانا، چاہے ہمیں فتح حاصل ہو یا شکست، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن ان کی غلطی سے وہ ہوا جو ہوا۔ یا جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں کھڑے ہو کر ساریہ سے کہا تھا، یا ساریہ الجبل، ہزاروں میل دور جو لشکر جنگ لڑ رہا ہے، خطرہ ہے کہ پیچھے سے دشمن حملہ کرے۔ ساریہ کے لشکر پر عمر فاروق کو دکھا دیا گیا وہ منظر، اور عمر فاروق نے خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں رک کر کہا، یا ساریہ الجبل، پہاڑ کو صمد بناؤ، اس کی پناہ میں آؤ۔ تو یہاں الصمد لوگوں کو ان کی ذہن کے مطابق ہی اللہ سمجھانا ہے، اور ان کی زبان میں صمد وہ ہوتا ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے سب محتاج ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عربوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ وہ بے نیاز ذات ہے کہ جو خود تو کسی کی محتاج نہیں، لیکن باقی سب کے سب اس کے محتاج ہیں۔ محتاجگی کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اور وہ ممکنہ طور پر 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ان تینوں کی تردید کر دی۔ احتیاج میں انسان اولاد چاہتا ہے، یا احتیاج کی دوسری شکل یہ کہ وہ خود کسی باپ کا بیٹا ہوتا ہے، محتاج ہے، کیونکہ اپنے وجود میں وہ محتاج ہوا باپ کا، اور پھر یہ پیدا ہونے والا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا تو میرا کوئی بیٹا ہونا چاہیے جو میری خدمت کرے، تو پھر باپ محتاج ہوتا ہے بیٹے کا۔ تو یا تو انسان کی اصل ہوتی ہے باپ دادا پردادا، اور یا نچلی نسل ہوتی ہے کہ جو بیٹا اور آگے، 2 احتیاجی کی شکل۔ اور تیسری شکل یہ کہ نہ اولاد ہے نہ اوپر ہے، کوئی برابر کی چوٹ ہے کہ جو اس کو مجبور کر کے اپنا محتاج بنا لے۔ تو اللہ نے تینوں چیزوں کی یہاں تردید کر دی کہ لم یلد، نہ اس نے اپنی محتاجگی کو دور کرنے کے لیے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ خود کسی کا پیداوار ہے، کسی کا جنا ہوا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی آگے کوئی اولاد ہے، سرے سے نفی کر دی۔
اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے برابر اور جوڑ کا کوئی ٹکر کی کوئی اور مخلوق ہے، یا اس کے ٹکر کا کوئی اور خدا ہے، احد کوئی بھی تو نہیں، وہ صرف اور صرف خود اکیلا ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ کا تعارف کرا دیا کہ انسانوں کا مرکز اور محور ذات باری تعالیٰ ہے، یہ اس کا مرکز ہے، یہ اس کا محور ہے، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے توحید کا کہ تمام انسانی اعمال و افکار فطری طور پر جس ذات کی طرف ان کے دل کھنچتے ہیں، اس کو تمام افکار و اعمال اس ذات سے جو علوم آئیں گے اسی کی بنیاد پر بنانے چاہیے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اب توحید کے اس نقطے کا یا ذات باری تعالیٰ کا اس کائنات سے کیا رشتہ ہے اور اس انسان سے کیا رشتہ اور تعلق ہے، وہ اگلی 2 صورتوں میں بیان کیے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔